ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ رمضان میں کر سکتے ہیں کہ نہیں. اب اس کا جو پہلے بھی بات ہوتی رہتی ہے مولانا حضرات سے بھی، صحیح تو یہی ہے کہ مسواک جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، مسواک اب کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا جو ہے نا یہ اختلاف ہے. میں نے خود بھی پرسنلی بھی کچھ علماء سے جب بات کی تھی تو وہ جو کچھ علماء جو آج کل آپ یہ کہہ لیں کہ بلکہ میں اگر آپ کو واضح طور پہ کہوں جو کم عمری والے علماء تھے وہ کہتے تھے چونکہ یہ آج کے دور میں مسواک کا نعم البدل ہے، لہذا اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو علماء تھوڑا سا بزرگ علماء تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب ایک چیز ثابت نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ پیسٹ اس کا ذائقہ اور وہ گلے میں جانے کا اندیشہ ہے یا اس کا کچھ مٹیریل یا اجزاء، تو بہتر ہے کہ اسے بچا جائے. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ اگر آپ اتنی ایک شک والی بات ہے تو بہتر کیا ہوگا کہ ہم اس کو اگر صبح سحری جو ہے وہ 5 منٹ پہلے کر لیں. بلکہ یہ دوست ہمارے جو ایک عثمان صاحب ہیں امریکہ سے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر بہتر ہے کہ اگر 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لیں اور اس کے بعد اچھی طرح آپ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی کریں اور ماؤتھ واش بھی یوز کریں تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں اور بیٹھے رہیں اور آخری لمحے جب اذانیں شروع ہو جائیں، جب وضو کرنے لگیں تو پھر آپ وہ کام کریں. تو بہتر ہے احتیاط والا دامن ہی آپ کو تھامنا چاہیے اور ایسے خام خواہ والے جو چیزیں ہیں شک میں نہیں پڑنا چاہیے. ہاں یہ نیت پہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایسی صورتحال ہے، کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ میڈیکلی ریزن کی بنیاد پہ یہ ہے کہ آپ کو برش کرنا لازمی ہے، چاہے وہ کسی چیک اپ میں آپ کا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ معاملہ ہے یا کوئی ایسی ریزن بن گئی ہے، تو آپ کو پتہ ریزن میں تو آپ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، آپ انجیکشن بھی لے سکتے ہیں. تو ویسی صورتحال میں آپ وہ برش کر سکتے ہیں. لیکن اس کو جب روٹین بنانا کہ بیٹھے رہنا اور صرف اذان ختم ہو جائے یا اذان کا ویٹ کریں تو تب کرنا، وہ ایک مناسب قدم نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ ایک اور دوست نے کہا جی عصر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، تو عصر کے وقت بھی وہی معاملہ ہے، تو بجائے عصر کے کرنے کو آپ روزہ افطار کر کے کھانا پینا کھا کے وہ تب کر لیں. اور یہ بات بھی چونکہ ہمارا ایک سیشن ہے تو یہ بات بھی ہمارے کینیڈا سے ہمارے ایک دوست ہیں وقاص فاروقی صاحب، انہوں نے یہ تجویز دی تھی جو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی تجویز ہے کہ ہمیں احتیاط کا دامن وہ ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم افطاری کر کے کھانا اچھی طرح جس طرح آپ کھاتے ہیں کھا کے اس کے بعد آپ پیسٹ کریں، وضو کریں، جو مرضی کریں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی چیزوں کو مذاق بھی نہیں لینا چاہیے اور جو چیزیں جہاں جہاں درست ہیں ان کو وہاں ہی رکھنا چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے جو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کا جو ساتھ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور وہ تمام جو مشکل مرحلے تھے اس میں جو آپ کا ایک رویہ رہا اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ بڑا قابل ستائش ہے. یہ خاص طور پہ ہماری جو آج کی جو مسلم خواتین ہیں، مسلم بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ سبق ہے میں سمجھتا ہوں. اور میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پڑھا کریں، میں بھی پڑھا کروں، خاص طور پہ جو ہمارے صحابیہ ہیں ان کے اوپر بات کریں، اور جتنی ہمارے محترم امہات ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں. جب ہم پڑھیں گے نہیں تو پھر ہم کیا ہوگا، ہم اپاہج ہیں، ہم پھر پوچھتے پھریں گے. یہ ویسی ہی مثال ہے کہ آپ جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے اور ہم نے اس کے اندر سے راستہ تلاش کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے سے پہلے ہمیں کوئی نہ کوئی چراغ جلانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ٹارچ لینی پڑے گی. وہ چراغ جو ہے وہ ہے علم. جو علم جو ہے وہ آپ خود جو ہے آپ پڑھیں گے، آپ جب خود انفارمیشن اکٹھی کریں گے تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ بہکا نہیں سکتا، کوئی بھی آپ کو غلط چیز نہیں بتا سکتا. آپ کو آج جو ہے تھوڑی بہت بات کی ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود تلاش کریں، ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بکس ہیں، خود پڑھیں اور خود دیکھیں کہ جو بات ہوئی ہے وہ کتنی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، اور خود آپ پڑھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا تھی اور اس کے اندر ہمارے لیے میسج کیا ہے. کیا ان کو جو مشکلات آئی تھیں تو ان کا اس کے اوپر کس قسم کا رویہ ہوتا تھا، ان کا جو اپنا والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا، ان کا جو رویہ تھا وہ خاص طور پہ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا تھا، شوہر کے ساتھ کیسا تھا، ہر اولاد کے ساتھ کیسا تھا، ان کا جو معاشرت جو ہے باقی جو ہے کاروبار کرنے کا انداز وہ کیسا تھا، ان کے ساتھ کیسا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان سے ہی ملیں گی. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہم
کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے تب تک ہم وہ علم اور وہ روشنی نہیں لے پائیں گے۔